بہت زمانہ پہلے جب نہ زمین پر انسان تھے اور نہ ہی دنیا کی رونقیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک عظیم منصوبہ بنایا۔ اللہ نے فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ زمین پر ایسے کو بنائیں گے جو فساد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی، اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوئیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ زندہ انسان بن گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے جو کسی اور مخلوق کو نہیں سکھائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے فوراً حکم مان لیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ بعد میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی اور سکون سے رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت دی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ ابلیس نے انہیں بہکایا اور انہوں نے غلطی سے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے عاجزی سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں زندگی گزاریں اور انسانیت کی رہنمائی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی، محنت اور صبر کا درس دیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر سچی توبہ اور اللہ پر بھروسہ انسان کو دوبارہ سیدھے راستے